الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ صدق اللہ العظیم۔ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ نصارہ بنسبت یہود اور مشرکین کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں حبشہ کے نصارہ کا ذکر ہے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، نصارہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے قرآن سنا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے 7ویں پارے کے اندر حلال اور حرام کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کیا گیا، کوئی بھی چیز خواہ وہ کھانے پینے پہننے کی ہو، منکوحات کی قسم سے ہو، حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے نہ تو تم ان کو حرام قرار دو اور نہ ہی ان کے استعمال سے گریز کرو، بلکہ یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، انہیں استعمال کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے اسی پارہ میں قسم کی قسموں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ یہاں سے قسم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے اور واقع میں وہ کام غلط ہو، وہ قسم اس کی غلط ہو، تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ تو کفارہ ہوتا ہے اور نہ ہی گناہ، کیونکہ قسم اٹھانے والا اپنے خیال کے مطابق سچی قسم اٹھا رہا ہے اگرچہ وہ اس کی قسم غلط ہو گئی۔ اگر کسی گزشتہ کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے اور یہ سخت گناہ ہے، توبہ استغفار کرے، لیکن اس قسم کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے، جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر ان تینوں کے اوپر ہی وہ قادر نہ ہو تو پھر لگاتار 3 روزے رکھے۔ آگے اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں 4 چیزیں، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیروں کی حرمت کو بیان کر کے انہیں گندا اور شیطانی عمل قرار دیا ہے کہ ان سے بچنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے شیطان ایمان والوں میں بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ آگے احرام کی حالت میں شکار کا حکم ذکر کیا گیا کہ محرم کے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار جائز نہیں، خواہ وہ شکار معقول اللحم ہو یا غیر معقول ہو۔ البتہ سمندری اور دریائی جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ آگے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یہاں اللہ رب العزت نے بے فائدہ سوال کرنے سے منع کیا۔ جس طرح بعض لوگوں کو خام خواہ
سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان کو سمجھایا گیا کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں کہ جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشکل آ جائے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حج جو ہے کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں میں جواب دے دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ جو سوال ہے یہ بھی ضرورت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، خام خواہ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا گیا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ مشرکین نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام قرار دے دیا تھا، مثلا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم بد کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی جانور کو حرام قرار نہیں دیا، تو جو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تم ان کو حرام قرار کیوں دیتے ہو؟ آگے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انبیاء علیہ السلام جواب میں کہیں گے ہمیں ان کے ایمان اور عمل کا کچھ علم نہیں، آپ ہی غیب کی چیزوں کی خبریں رکھنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا اس چیز کا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ مائدہ یعنی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا تو ہم بہت سخت سزا ان کو دیں گے۔ جیسا کہ حواریوں نے کہا تھا کہ آپ کا رب اگر طاقت رکھتا ہے تو پھر اپنے رب سے کہیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان کو ہمارے لیے نازل فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دسترخوان تو آ جائے گا، لیکن اس کے آنے کے بعد اگر تم لوگوں نے نہ مانا تو پھر تمہارے لیے سخت ترین سزا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے یہاں سے الوہیت عیسیٰ اور مریم کی نفی کو ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو، یعنی ہم بھی معبود ہیں، ہمیں معبود مانو، ہمیں بھی خدا مانو؟ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ جی آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے آگے ذکر کیا مختاریت کا، اللہ رب العزت کی مختاریت کا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کو عذاب دینے کے اوپر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو غالب آپ ہی ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اس دن اللہ فرمائیں گے عیسیٰ یہ وہ دن ہے کہ جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر سورۃ الانعام شروع ہو جاتی ہے۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں مویشیوں کا ذکر ہے اس لیے پوری سورت کا نام ہی ان پر رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام کی رسالت، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے غلط عقائد اور نظریات کی بھی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین سے سوال یہاں پر یہ کیا گیا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
کہ قیامت کے دن جب مشرکین اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے، ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم ہمارا شریک اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کے گن گاتے تھے اور اپنی جان و مال ان پر قربان کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ہے کہ مشرکین بڑے غور کے بعد جواب دیں گے، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے مجرمین کی ایک تمنا کو ذکر فرمایا، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا۔ تین بنیادی عقائد میں سے تیسرے عقیدے یعنی عقیدہ آخرت کو بیان کیا کہ جس وقت مجرمین کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر وہ اس وقت تمنا کریں گے، جو مجرمین ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے تو ہم احکامات کی تکذیب نہ کرتے اور مومن ہو کر لوٹتے۔ بالفرض اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو اپنی بات کو بھول جائیں گے اور وہی کریں گے جو انہوں نے اس سے پہلے کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تم اہل باطل کی مجلس سے بچو، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب اہل باطل اللہ تعالیٰ کی آیات میں لہو و لعب اور استہزاء کرنے کے لیے دخل اندازی کریں تو آپ ان سے چہرہ مبارک پھیر لیں۔ یہاں اگرچہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن مراد عام ہے، یعنی امت بھی اس میں شامل ہے۔ آگے ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں سے کئی آیات میں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور آپ علیہ السلام کے والد اور قوم کی بت پرستی کی تردید کا ذکر ہے۔ والد بت بناتے ہیں اور بیٹا دین کی دعوت دے رہا ہے، باپ مشرک بناتا ہے اور بیٹا توحیدی بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی آپ اور آپ کی قوم دونوں گمراہی پر ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خود کو اور قوم کو کفر سے بچائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، ان کی ستارہ پرستی کی بھی تردید فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہاں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام کا ذکر ایک ہی جگہ پر کیا ہے۔ اس قدر انبیاء کرام کا ذکر اس صورت کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ہے۔ ان کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہاں ان کا ذکر کیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی ہدایت پر عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان قدر مشترک ہے، جیسے عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عبادات میں سے صداقت، دیانت، امانت، شرافت، سچائی، ایفائے عہد، حقوق کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر چلو۔ اگرچہ احکام کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے تفصیلی تبدیلی، لیکن بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تمامی انبیاء کرام کی شریعت میں یکساں ہیں۔ آگے فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور صفات کا یہاں پر ذکر اور دلائل کے ساتھ تعارف کروایا کہ انسان خود سے اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت دلائل اور نشانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں آگے اللہ رب العزت نے رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جن یا بشر اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کی ذات کو، یا ناممکن ہے۔ البتہ عالم آخرت میں اہل جنت کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، جو حدیث پاک میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اس دنیا میں رویت کی نفی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مقام پر دیدار ہوا وہ عالم آخرت کہلاتا ہے، عالم دنیا نہیں کہلاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔